بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں، آپ کے بیٹے کا منی آرڈر آیا ہے۔ ڈاکیے نے اماں کو دیکھ کر سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ اماں کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھی جو اینک اتار کر صاف کرتے ہوئے صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، ذرا پہلے میرے لال سے بات کروا دو۔ اماں نے امید بھری نظروں سے ڈاکیے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اماں کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اماں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹے سے ہر بار آپ کی بات کروا سکوں۔ مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خطوط اور پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں۔ ڈاکیہ اماں کو اپنے وقت کی اہمیت اور خود کی مصروفیات کی دلیل دینے لگا، لیکن بوڑھی اماں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کسی بچے کی طرح ضد و اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا، بس تھوڑی دیر ہی کی تو بات ہے، گفتگو کرنے میں کون سا دن گزر جاتا ہے۔ اماں، آپ ہر بار مجھ سے بات کرنے پر اصرار نہ کیا کریں، مجھے بڑے افسران کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکیہ نے اماں کو پیسے دینے سے پہلے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لیں اماں، بات کریں لیکن زیادہ بات نہ کریں، پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل اماں کے حوالے کیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اماں اپنے بیٹے سے 1 منٹ فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ اس کے جھریوں والے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ 1000 روپے ہیں اماں۔ یہ کہہ کر ڈاکیہ نے 100 کے 10 نوٹ اماں کی طرف بڑھا دیے۔ اماں نے پیسے گنتے ہوئے اس سے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا ہوا اماں؟ یہ 100 روپے رکھ لو بیٹا۔ کیوں اماں؟ وہ حیران رہ گیا۔ ہر ماہ میرے بیٹے کے بھیجے ہوئے پیسوں کو لانے کے علاوہ تو میرے بیٹے سے میری بات بھی تو کرواتا ہے نا، اس میں خرچہ تو ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہیں۔ ارے نہیں اماں، رہنے دو۔ وہ لاکھ انکار کرتا رہا، لیکن اماں نے زبردستی 100 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے اور وہ وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اماں، جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، وہ بھی ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد اپنے مکان کے اندر چلی گئی۔ ڈاکیہ وہاں سے چند قدم ہی بڑھا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی بستی میں اس کے جاننے والے کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ غنی بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو چائے کی دکان چلاتا تھا۔ بھائی، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو اب بھی اپنی دکان پر ہوتے ہیں۔ میں آج یہاں تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ غنی بھائی کی نظریں ڈاکیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں پوچھو بھائی۔ بھائی، ہر مہینے ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا بھائی؟ ڈاکیہ غنی بھائی کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ہر ماہ تم اپنی جیب سے پیسے اس اماں کو بھی دیتے ہو اور مجھے بھی کہتے ہو کہ میں ان سے ان کا بیٹا بن کر فون پر بات کروں، ایسا کیوں؟ میں بہت دنوں سے مغالطے میں ہوں، مجھے آج اس پہیلی کا حل بتاؤ۔ غنی بھائی کا سوال سن کر ڈاکیہ کچھ دیر تک ہچکچا رہا تھا، جیسے اچانک کوئی بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے وضاحت کر دی۔ میں یہ پیسے ان کو نہیں دیتا، اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ ڈاکیہ کی بات سن کر غنی بھائی حیران رہ گیا۔ مگر یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہاری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں وہیں تو بتا رہا ہوں۔ ڈاکیہ غنی بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ ان اماں کا بیٹا کہیں باہر کمانے گیا تھا اور ہر ماہ اپنی ماں کو 1000 روپے کا منی آرڈر بھیجتا تھا، لیکن ایک دن منی آرڈر کی بجائے اس کے بیٹے کے ایک دوست کا اماں کے نام خط آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا ہے، وہ اب نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ غنی بھائی کا تجسس دگنا ہو گیا، لیکن ڈاکیہ نے اپنی بات پوری کر دی۔ ان اماں کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، جو ہر ماہ روپیوں سے زیادہ اپنے بیٹے کی خیریت کی امید رکھتی ہے۔ میں ہر ماہ ان کا منی آرڈر لاتا ہوں اور تمہیں ان کا بیٹا بنا کر بات بھی کروا دیتا ہوں۔ ان کا بیٹا تو زندہ نہیں رہا، لیکن میں نے ایک ماں کا بھرم زندہ رکھا ہے۔ میں بھی اپنی ماں کو ہر ماہ 1000 روپے بھیجتا تھا، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب اماں بھی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر اس ڈاکیہ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہی پیسے اب میں اس بوڑھی اماں کو دے دیتا ہوں جو اپنی ماں کو بھیجا کرتا تھا، اپنی ماں کی احسان ثواب کی نیت سے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پیسے میں اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ غنی بھائی
اس ڈاکیے کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور اسے احترام بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہوا واپسی کے لیے مڑ گیا۔